السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 39، فصل نمبر 5۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ان الفلک یتحرک علی الاستدارۃ دائمہ لأن الحرکۃ الحافظۃ للزمان اما ان تکون مستقیمۃ و مستطیرہ لا جائز ان تکون مستقیمۃ لأنها حینئذ اما ان تذهب الى غیر النہایہ او ترجع لا سبیل الى الاول والا لازم وجود بعد غیر متناہی ولا سبيل إلى الثاني لأنها لو رجعت لكانت تنتهي إلى طرف فتكون مقتضية للسكون لأن بين كل حركتين مستقيمتين سكونا لأن الميل الموصل إلى ذلك الطرف موجود حال الوصول لأنه يفعل الإيصال حال الوصول ولو لم يكن موجودا حال الوصول لاستحال أن يفعل الوصول وكلما كان الميل الموصل موجودا لم يحدث فيه ميل يقتضي كونه غير موصل لاستحالة استماع الميلين المتنافيين۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ عبارت سنی، کیا مطلب ہے؟ آج صاحب کتاب یہ بات پیش کرتے ہیں کہ زمانہ حرکت کرتا ہے۔ زمانہ نام ہی ہے مقدار حرکت کا۔ کس کا؟ ان کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا، یعنی حرکت کی مقدار کا۔ آج کی فصل میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے، تو یہ فلک ہے جو حرکت کرتا ہے، فلک بھی متحرک ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس کی حرکت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی حرکت دائمہ ہے۔ کیا ہے فلک کی حرکت؟ حرکت دائمہ، حرکت علی الاستدارہ دائماً کرتا ہے، وہ ہمیشہ کرے گا گول حرکت۔ کیوں؟ اسی بات کو انہیں ثابت کرنا ہے۔ حرکت علی الاستدارہ دائماً کرتا ہے، اسی بات کو ثابت کرنا ہے، اور اس کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لأن الحرکت الحافظہ للزمان، دلیل کا خلاصہ ہے کہ بچوں زمانہ نام ہے فلاسفہ کے نزدیک مقدار حرکت کا، یعنی حرکت کی مقدار کا۔ تو مقدار تو حرکت کے ساتھ قائم ہوگی، تو گویا کہ یہ کہو کہ زمانہ جب مقدار کا نام ہے تو زمانہ قائم ہوا حرکت کے ساتھ، تو جب تک حرکت پائی جائے گی تب تک مقدار پائی جائے گی، یعنی زمانہ پایا جائے گا، اور اگر حرکت ختم ہو جائے تو زمانے کا ختم ہونا لازم آئے گا نا بچوں؟ کس کا ختم ہونا لازم آئے گا؟ زمانے کا۔ اور زمانہ یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ یہ غیر متناہی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، اس کے لیے بدایت و نہایت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اس لیے اگر ہمیشہ حرکت کو قبول نہ کرے، ہمیشہ حرکت علی الاستدارہ نہ کرے فلک، تو ایسی صورت میں زمانے کا انقطاع لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ نام ہے حرکت کی مقدار کا، اور وہ مقدار حرکت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور وہ حرکت فلک کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کیونکہ فلک اعظم کی مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے۔ تو زمانہ قائم ہوا حرکت کے ساتھ، حرکت پائی گئی مسافت میں، بھئی حرکت کسی نہ کسی مسافت میں پائی جاتی ہے، تو حرکت مسافت میں پائی گئی، اب وہ حرکت قائم ہوتی ہے فلک کے ساتھ۔ تو اگر فلک حرکت علی الاستدارہ دائماً نہ کرے، اس کی حرکت ہمیشہ نہ ہو، تو فلک کی حرکت جیسی رکے گی تو اس کا مطلب زمانہ رک گیا، زمانہ منقطع ہو گیا۔
کیونکہ جب حرکت منقطع ہوگی تو اس کی مقدار بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بچوں کہ جو حرکت اس زمانے کی حفاظت کرتی ہے، جس حرکت کے بنا پر زمانے کا قیام ہے، زمانے کا ثبوت ہوتا ہے، وہ حرکت کی دو شقیں ہو سکتی ہیں۔ وہ حرکت یا تو مستقیمہ ہوگی یا حرکت مستدیرہ ہوگی۔ جائز نہیں ہے ان تکون مستقیمتاً، دو شقیں ہیں بچوں کے فلک اعظم کی حرکت جس کے ساتھ زمانہ قائم ہے، وہ حرکت مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مستقیمہ ہو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اگر حرکت مستقیمہ ہوگی تو حرکت مستقیمہ تو اس حرکت کو کہتے ہیں جو سیدھی سیدھی حرکت ہوتی ہے بالکل۔ تو اگر فلک کی حرکت مستقیمہ ہو، سیدھی سیدھی چلے، تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ فلک کی حرکت مستقیمہ الی غیر النہایہ چلی جائے گی، یا یہ ہے کہ الی غیر النہایہ نہیں جائے گی بلکہ ایک حد تک جائے گی اور پھر وہاں سے واپس ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بچوں؟ یا تو دو ہی شقیں ہو سکتی ہیں اس حرکت کی، کہ وہ حرکت یا تو الی غیر النہایہ چلی جائے، بالکل چلی ہی جاتی رہے، رکے ہی نہیں کہیں، اور دوسری شق یہ ہے کہ الی غیر النہایہ نہیں جائے بلکہ ایک حد تک جائے اور اس حد سے واپس ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اگر وہ حرکت مستقیمہ الی غیر النہایہ چلی جائے تو یہ تو باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حرکت واقع ہوتی ہے ایک مسافت میں، ایک امتداد میں۔ اگر حرکت الی غیر النہایہ جائے گی تو وہ امتداد جس میں حرکت واقع ہوتی ہے، وہ مسافت جس میں حرکت واقع ہوتی ہے، وہ مسافت بھی تو الی غیر النہایہ جائے گی۔ تو وہ امتداد اور وہ مسافت اور وہ بعد بھی کہتے ہیں اسے، مسافت بھی کہتے ہیں، امکان بھی کہتے ہیں، امکان ممتد جس کو مصنف نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ تو وہ مسافت، وہ امکان ممتد جس کے اندر حرکت واقع ہو رہی ہے، وہ بعد اور وہ مسافت بھی غیر متناہی ہو جائے گی۔ یہ لازم آئے گا نا بچوں؟ اگر حرکت الی غیر النہایہ جائے گی تو اس حرکت جس مسافت میں واقع ہے وہ مسافت بھی غیر نہایہ ہوگی، الی غیر النہایہ جائے گی مسافت۔ تو اب ایسی صورت میں جب مسافت الی غیر النہایہ جائے گی تو اب بعد غیر متناہی کا وجود لازم آ جائے گا، اور بعد غیر متناہی یعنی مسافت غیر متناہیہ کا وجود محال ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مسافت غیر متناہی کا کوئی ایسی مسافت، کوئی ایسی بعد جو غیر متناہی ہو، اس کا وجود محال ہے۔ تو اگر یہ حرکت الی غیر النہایہ جائے تو ایک تو یہ محال لازم آئے گا کہ مسافت کا غیر متناہی ہونا لازم آ جائے گا، اور اگر الی غیر النہایہ نہ جائے بلکہ ایک حد تک جائے اور واپس آ جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی طرف کیوں راستہ نہیں ہے؟ اس کی طرف اس لیے راستہ نہیں ہے کہ بچوں آپ کوئی بھی حرکت مستقیمہ کر کے دیکھ لو، آپ اپنی انگلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف حرکت کر کے دیکھو، تو اب ایسی صورت میں جب ایک حد پہ جا کے آپ کی انگلی رکے گی اور پھر واپس آئے گی، تو جانے کے وقت اور واپس آنے کے وقت، تو پیارے بچوں اگر آپ کی انگلی حرکت کرے حرکت مستقیمہ اور ایک حد پہ جا کے ظاہر بات ہے رکے گی آپ کی، جب واپس لے کر آئیں گے تو واپس جانے کے وقت میں اور آنے کے وقت میں دو الگ الگ یہ حالتیں ہوں گی، دونوں الگ الگ یہ آن ہو گئے۔ ایک حالت ہوگی جانے کی، پہنچنے کی، اور ایک حالت ہوگی لوٹنے کی۔ تو جب آپ کی حرکت، آپ کی انگلی پہنچ رہی ہوگی
جا رہی ہوگی، حرکت کر رہی ہوگی آگے کے لیے، تو اس وقت میں حرکت ذاہبہ جو ہے، حرکت ذاہبہ کے وقت میں ایک ایسی قوت ہوگی اس انگلی کے اندر، جو قوت اس کو پہنچانے والی ہوگی، اسی کو میل موصل کہیں گے۔ تو جانے کے وقت میں، پہنچنے کے وقت میں، یا جس کو کہو حال وصول میں، میل موصل ہوگا۔ اور جب ایک حد پہ پہنچنے کے بعد جب لوٹے گی، تو لوٹنے کے وقت میں یا حرکت راجعہ میں، اسی کو کہو کہ حال لا وصول میں، اسی کو حال لا وصول مصنف کہیں گے۔ تو اس حال لا وصول میں میل موصل تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میل موصل کا کام تھا پہنچانا، اور یہاں پر تو یہ لوٹ کر آ رہی ہے، یعنی اس کے وصول کا ازالہ کیا گیا ہے۔ تو اب لوٹنے میں میل لا وصول ہوگا یا میل غیر موصل ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دونوں میں میل الگ الگ ہو گیا۔ میل وصول پہنچنے کے وقت میں، پہنچنے کی حالت میں میل وصول، اور لوٹنے کی حالت میں میل لا وصول۔ آپ جانتے ہیں کہ میل وصول اور میل لا وصول دونوں متنافی ہیں نا، دونوں متنافی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس وقت پہنچ رہا ہے یہ جسم، تو حال وصول میں میل موصل ہے، تو جب ایک حد پہ جا کر یہ حرکت واپس آئی تو حال لا وصول میں میل لا موصل ہوگا، میل لا وصول ہوگا۔ تو یہ میل لا وصول جو پیدا ہوا، حال وصول میں پیدا ہو گیا تھا کیا؟ نہیں، حال وصول میں پیدا نہیں ہوا تھا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حال پہنچنے کے وقت میں جب اس میں میل موصل ہے، تو میل موصل کے ہونے کے وقت میں میل لا موصل پیدا ہو جائے، تو دو متنافی میلوں کا استعمال لازم آ جائے گا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حال وصول میں میل موصل تھا، اور حال لا وصول میں میل غیر موصل ہے، اور میل غیر موصل یہ حال وصول میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب پیدا نہیں ہوا ہے تو دونوں حالوں کے درمیان، یعنی میل حال وصول اور حال لا وصول، جب حال وصول ختم ہو گیا ہوگا، اس کے بعد میں حال لا وصول پیدا ہوا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر دونوں ایک ساتھ پیدا ہو جائیں تب تو اجتماع متنافیین لازم آ جائے گا، جو کہ باطل ہے۔ تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب حال وصول ختم ہو گیا ہوگا تو اس کے فوراً بعد حال لا وصول پیدا ہوا ہوگا۔ اب جب حال لا وصول فوراً بعد پیدا ہوا ہوگا تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ حرکت مستقیمہ میں حال وصول اور حال لا وصول کے بیچ میں ایک زمانہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں نہ حرکت ذاہبہ موجود ہوگی اور نہ ہی حرکت راجعہ موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ انگلی سیدھی سیدھی چلا کر دیکھیے، اور پھر ایک حد پہ لے جا کے پھر اس کو لوٹا کے دیکھیے، تو جاتے وقت میں تو حرکت ذاہبہ ہے اور آتے وقت میں حرکت راجعہ ہے۔ اب ان دونوں حرکتوں کے بیچ میں جہاں حد پہ جا کے انگلی رکی اور وہاں سے پھر واپس ہوئی، تو تھوڑی دیر کے لیے ایک سکون ہوا نہیں ہوا؟ تو ضرور تھوڑی دیر کے لیے ایک سکون ہوگا۔ وہ سکون ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں نہ ہی میل موصل ہے اور نہ ہی میل غیر موصل ہے۔ میل موصل جانے کے وقت میں پیدا ہوا، تھوڑی دیر جیسے ہی میل موصل ختم ہوگا، ختم ہونے کے بعد میل لا موصل، میل غیر موصل پیدا ہوگا، تو وہ اس کو واپس لے کر آئے گا۔ تو اب میل موصل اور میل لا موصل دونوں کے ہونے کے بیچ میں جس وقت میل موصل ختم ہو رہا ہے اور جس وقت میل لا موصل پیدا ہو رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا سکون ہوگا جس میں حرکت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ تو ایک
بیچ میں دونوں کے کیا ہوگا، ایک ایسا سکون ہوگا جس میں حرکت نہیں ہوگی۔ جب حرکت نہیں ہوگی تو پیارے بچوں حرکت مستقیمہ یہاں پر پائی گئی، اور حرکت بیچ میں ہو گئی منقطع۔ بات سمجھ آئی؟ حرکت ہو گئی بیچ میں منقطع۔ تو اب ایسی صورت میں دونوں کے درمیان سکون ہونا کیوں ضروری ہے؟ سکون ہوگا نا، دونوں کے درمیان سکون ہونا اس لیے ضروری ہے کہ حال وصول جو ہے وہ آنی ہے، اور حال لا وصول وہ بھی ایک آنی ہے۔ یعنی حال وصول جب کہ صفت ایصال سے متصف ہے، اور حال لا موصل جب کہ صفت غیر ایصال سے متصف ہے، تو صفت ایصال اور صفت غیر ایصال سے متصف ہونے کے وقت میں یہ آنی ہوں گے، زمانی نہیں ہوں گے۔ اور جب آنی ہوں گے تو حال الوصول اور حال لا وصول دو الگ الگ آن ہوئے۔ اگر بیچ میں سکون نہ ہو تو دو آنوں کا پے در پہ ہونا لازم آئے گا، اور پیارے بچوں دو آنوں کا پے در پہ ہونا باطل، اس لیے ماننا پڑے گا کہ بیچ میں سکون ہوگا، دونوں آنوں کے بیچ میں حال وصول اور حال لا وصول دونوں کے بیچ میں سکون ہوگا۔ اور جب جیسے ہی سکون ہوا دونوں کے درمیان میں، تو اب ایسی صورت میں گویا کہ یہ کہو زمانہ منقسم ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ زمانہ منقسم ہوا۔ اب جب زمانہ منقسم ہو گیا تب اب دونوں میں سے اب دو طرف ہو گئے گویا کہ بیچ میں، جب بیچ میں وہ سکون آ گیا، حرکت منقطع ہو گئی، پھر لوٹ کر آئی، تو گویا کہ حرکت ہی کا نام کیا تھا؟ زمانہ۔ حرکت ہی کے ساتھ تھا نا زمانہ قائم، تو زمانہ منقطع ہو گیا۔ اب جب زمانہ منقطع ہو گیا تو اب ایسی صورت میں کوئی بھی جسم ان دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں ضرور ہوگا، کسی بھی ایک طرف میں ہوگا تو وہ منتہا کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوٹ کر آئے تب بھی مطلب کسی بھی طرف میں اگر ہوگا تو وہ منتہا کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ منتہا کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو آخری حد ہو، اور یہاں پر بیچ ہی میں وہ منقطع ہو چکی ہے حرکت، اس لیے زمانے کا منقطع ہونا لازم آ جائے گا۔ اور جب زمانے کا منقطع ہونا لازم آئے گا حرکت کے انقطاع سے، تو اب ایسی صورت میں وہ خرابی لازم آ گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو زمانہ تو ان کے نزدیک منقطع ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو چیز منقطع ہو جاتی ہے وہ متناہی ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک زمانہ غیر متناہی ہے۔ اور یہ خرابی لازم کیوں آئی؟ کیونکہ آپ نے حرکت مستقیمہ مانی تھی۔ حرکت مستقیمہ میں ضرور ہے کہ دو حرکتوں کے بیچ میں سکون ہو جاتا ہے، اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ فلک کی جو حرکت ہے وہ حرکت مستدیرہ ہے، حرکت مستقیمہ نہیں ہے۔ اور جب حرکت مستدیرہ ہے تو وہ حرکت ہمیشہ کرے گا، ورنہ تو زمانے کا منقطع ہونا لازم آئے گا۔ حرکت علی الاستدارہ ہمیشہ ہوگی۔ تو مفہوم ذہن میں آیا بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا۔ فرماتے ہیں فصل فی ان الفلک یتحرک علی الاستدارہ، یہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ فلک ہمیشہ گول حرکت کرتا ہے، لأن الحرکت الحافظ للزمان، کیونکہ وہ حرکت جو زمانے کی محافظ ہوتی ہے، جس کے ساتھ زمانہ قائم ہوتا ہے، اما ان تکون مستقیمۃ و مستدیرہ، وہ حرکت یا تو مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ ہوگی۔ لا جائز ان تکون مستقیمۃ، جائز نہیں ہے کہ وہ حرکت مستقیمہ ہو، لأنها حینئذ اما ان تذهب الی غیر النہایہ، کیونکہ حرکت مستقیمہ ہوگی تو اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ الی غیر النہایہ جائے گی، او ترجع، یا لوٹ کر آئے گی واپس،
الی غیر النہایہ جائے لا سبیل الی الاول تو اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے پہلے کی طرف، والا لازمہ اگر الی غیر النہایہ جائے گی تو لازم آئے گا وجود و بعد غیر متناہی، بعد غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا، کیونکہ وہ حرکت جس مسافت اور جس بعد میں واقع ہے، تو اگر حرکت الی غیر النہایہ جائے گی تو وہ بعد بھی تو الی غیر النہایہ جائے گا، تو بعد غیر متناہی کا ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ ہے باطل، اس لیے ماننا پڑے گا الی غیر النہایہ نہیں جائے گی حرکت۔ ولا سبیل الی الثانی، اور دوسری کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ لوٹ کر آ جائے، کیوں اس کی طرف کیوں راستہ نہیں ہے؟ لأنہا لو رجعت، کیونکہ اگر وہ حرکت لوٹ کر آئے گی لکان تنتہی لا طرفن، تو لوٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک پہنچی اور وہاں سے لوٹی، تو ایک حد پہ جا کے یہ منتہی ہو گئی نہ حرکت، یہ تو مطلب ہوا۔ تو اگر لوٹ کر آئے گی لکان تنتہی لا طرفن، تو ضرور یہ حرکت ایک ایسے طرف کی طرف منتہی ہوگی، ایک طرف کی طرف منتہی ہوگی، ایک کنارے پہ جا کر رکے گی اور اس کے بعد لوٹے گی۔ فتکون مقتضیۃ للسکون، تو جب ایک طرف پہ جا کے رکے گی اور لوٹے گی وہاں سے، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر رکنے پر، ختم ہونے پر یہ سکون کی مقتضی ہوگی حرکت، یہ چاہے گی کہ اب وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پہنچ جا رہی ہے تو وہ حال وصول ہے، اور لوٹ کر آئے گی تو وہ حال لا وصول، اور دونوں حال وصول اور حال لا وصول دونوں ہیں آنی، اور دونوں آنوں کے بیچ میں ایک سکون کا ہونا ضروری ہے، اگر دونوں آنوں کے درمیان سکون نہ ہوگا تو دو آنوں کا پیدر پہ ہونا لازم آئے گا، اور یہ ہے باطل۔ فرماتے ہیں فتکون مقتضیۃ للسکون، تو ضرور یہ سکون کی مقتضی ہوگی، کیوں؟ لأن بین کل حرکتین مستقیمتین سکونا، کیونکہ دو حرکت مستقیمہ کے بیچ میں ایک سکون ہوتا ہے، کیوں سکون ہوتا ہے؟ دلیل لأن المیل الموصل الی ذلک الطرف، کیونکہ وہ میل جو پہنچانے والا ہے اس طرف تک وہ موجود ہے حال وصول میں، وہ میل موجود ہے حال وصول میں، لأنہ یفعل الایصال، کیونکہ پہنچانے کا کام تو وہی موصل ہی کر رہا ہے حال وصول میں۔ فلو لم یکن موجودا، اگر موصل موجود نہ ہو حال وصول میں، لاستحال ان یفعل الوصول، تو محال ہو جائے گا کہ فعل وصول معرض وجود میں آئے، یہ محال ہو جائے گا۔ وکلما کان المیل الموصل موجودا، لہذا ماننا پڑے گا کہ حال وصول میں میل موصل موجود ہے، تو جب میل موصل موجود ہوگا تو اس حال وصول میں میل موصل کی موجودگی میں لم یحدث فیہ میل، اب اس کے اندر کوئی ایسا میل پیدا نہیں ہوگا جو میل یقتضی کونہ غیر موصل، جو میل اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ غیر موصل ہو، اس بات کا تقاضا کرے، یعنی میل غیر موصل پیدا نہیں ہوگا میل موصل کی موجودگی میں، کیوں؟ لاستحالۃ اجتماع المیلین المتنافیین، کیونکہ دو متنافی میلوں کا اجتماع محال ہے، حال وصول میں دونوں جمع ہو جائیں، یہ دونوں متنافیین کا اجتماع ہو جائے گا، اور دو متنافیین کا اجتماع محال ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ حال وصول الگ ہے جس کے اندر میل موصل ہے، اور حال لا وصول الگ ہے جس کے اندر میل غیر موصل ہے، دونوں حالوں کو الگ الگ ماننا پڑے گا۔ فالحال الذی فیہ میل الوصول، تو وہ حال جس کے اندر میل وصول ہے، میل وصول یعنی وہ حال وصول جس میں میل موصل ہے، غیر الحال وہ اس حال کا غیر ہے، الذی فیہ میل لا وصول جس کے اندر میل لا وصول ہے، یعنی میل غیر موصل ہے، تو دونوں حال الگ الگ ہو گئے، حال وصول اور حال لا وصول دونوں الگ الگ ہو گئے، حال وصول میں میل موصل ہے، حال لا وصول میں میل غیر موصل ہے، دونوں حال جب الگ ہو گئے، وکل واحد من المیلین آنی، فرماتے ہیں اور یہ دونوں حال وصول میں میل موصل ہے اور حال لا وصول میں میل غیر موصل ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں میل آنی ہیں، زمانی نہیں ہے، کیا ہے؟ آنی ہے، زمانی نہیں ہے، کیونکہ صفت ایصال اور صفت غیر ایصال سے جب یہ متصف ہیں تو صفت ایصال اور صفت غیر ایصال کے متصف ہونے کی حیثیت سے یہ آنی ہیں، ورنہ تو مطلقاً میل وہ آنی نہیں ہوں گے، زمانی ہوں گے، اس حیثیت سے یہ آنی ہے، زمانی نہیں ہے۔ کیوں دونوں آنی کیوں ہیں؟ لأن الوصول وکونہ غیر موصل آنی، کیونکہ وصول اور لا وصول یعنی جو پہنچنا جو ایک صفت ہے اور نہ پہنچنا لوٹنا جو ایک صفت ہے،
یہ صفت دونوں آنی ہے، اور ان دونوں صفتوں سے جو متصف میل ہو رہا ہے وہ بھی آنی ہوگا، لأن حال الوصول لو کان زمانا، یہ دونوں آنی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حال وصول لو کان زمانا، اگر زمانہ ہو تو حال وصول اگر زمانہ ہوگا تو ایک حد پہ جا کے رک رہا ہے نا، تو فرماتے ہیں تو وہ منقسم ہو جاتا ہے حال وصول، تو ایک جا کے مثلاً آپ کسی حال وصول کو ایک دن کی لمبائی کا مان لیجئے، اور بیچ میں جا کے وہ رک جائے، ٹھہر جائے، منقطع ہو جائے، جہاں سے حال لا وصول شروع ہو، تو انقسام ہو جائے گا نا۔ وہی فرماتے ہیں لینا حال الوصول لو کان زمانہ، کیونکہ حال وصول اگر زمانہ ہو ونقسم، اور وہ منقسم ہو جائے، فحینما یکون الجسم فی احد طرفیہ، زمانہ ہو اور وہ منقسم ہو جائے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ جسم اس کے دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں ضرور ہوگا، تو جس وقت دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں اس کا جسم ہے، لم یکن واصلا الی المنتہا، تو وہ جسم کو ماننا پڑے گا کہ وہ منتہا تک پہنچنے والا نہیں ہے، منتہا تک وہ جسم نہیں پہنچا ہوگا، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ کوئی بھی جسم واصل جو ہوتا ہے وہ منتہا تک پہنچتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تبھی وہ رکتا ہے، اور یہاں پر کیا لازم آ رہا ہے کہ وہ منتہا تک ہی نہیں پہنچے تو وہ منقسم ہوں گے۔ وقضا حال سیرورت ہی غیر مسلم، ایسے ہی اس کے غیر مسلم ہونے کی حالت میں، اذا کان کل واحد منہما، لہذا جب ان دونوں میں سے ہر ایک آنی ہوگا، یعنی حال وصول بھی آنی اور حال لا وصول بھی آنی، تو اب ان دونوں کے درمیان، دونوں کے اندر جو میل ہوگا وہ میل بھی کیا ہوگا؟ آنی ہوگا، ہر ایک میل بھی آنی ہوگا۔ جب ہر ایک میل آنی ہو جائے گا تو اس کی، اور آگے بتا رہے ہیں اب اس کے بعد اثر کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں فیکون الزمان وجب، جب دونوں میں سے ہر ایک آنی ہے، وجب ان یکون بین الآنین زمان، تو واجب ہے کہ دونوں آنوں کے درمیان میں کوئی ایک ایسا زمانہ ہو لا یتحرک فیہ الجسم، جس زمانے کے اندر جسم حرکت نہ کرے، ایسا زمانہ ہونا ضروری ہے جس میں حرکت نہ کرے، سکون ہو۔ کیوں؟ اگر بیچ میں سکون اور ایسا زمانہ نہیں ہوگا تو کیا لازم آئے گا؟ دو آنوں کا تعاقب پہ اور پے در پہ ہونا لازم آ جائے گا، اور جب دو آنوں کا پے در پہ ہونا لازم آئے گا تو اس سے لازم آ جائے گا کہ زمانہ مرکب ہے جزاء لا تتجزا سے، کیونکہ ہر آن کیا ہے؟ جزاء لا یتجزا، اور وہ ہو گئے پے در پہ، اور زمانہ اسی کے مقدار کا ہی نام ہے، تو اب لازم آئے گا کہ زمانہ اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہو جائے، اور یہ ہے باطل، اس لیے ماننا پڑے گا کہ دونوں آنوں کے بیچ میں ایک سکون ہوگا جس میں حرکت نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا لَازِمَ، ورنہ تو لازم آئے گا تعاقب الآنین، دو آنوں کا پے در پہ ہونا، فَيَكُونُ الزَّمَانُ مُرَكَّبًا مِّنْ أَجْزَاءٍ لَا تَتَجَزَّأ، تو اب زمانہ مرکب ہو جائے گا اجزاء لا تتجزا سے، وَيَلْزَمُ مِنْهُ ترکب المسافہ، جب زمانہ مرکب ہو گیا اجزاء لا تتجزا سے تو زمانہ تو نام ہے مقدار کا، اور مقدار قائم ہوتی ہے حرکت کے ساتھ، حرکت واقع ہوتی ہے مسافت میں، تو یہ سب کا اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ لانطباقها علی الحرکہ، کیونکہ مسافت وَيَلْزَمُ مِنْهُ ترکب المسافہ، اور اسی سے مسافت کا مرکب ہونا لازم آئے گا اجزاء لا تتجزا سے۔ کیوں؟ لانطباقها علی الحرکہ، کیونکہ مسافت مشتمل ہوتی ہے حرکت پر، کیونکہ حرکت مسافت ہی میں واقع ہوتی ہے۔ ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے کہ مسافت اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہو، کیونکہ اجزاء لا تتجزا کا تو وجود ہی محال ہے اور باطل ہے، جیسے کہ باقی میں گزر چکا۔ فعلم، تو اب جان لیا گیا ان الحرکت الحافظ للزمان، کہ وہ حرکت جو کہ زمانے کی محافظ ہے، جس حرکت کے ساتھ مقدار قائم ہے، لیست مستقیمۃ، وہ حرکت مستقیمہ نہیں ہو سکتی۔ جب مستقیمہ نہیں ہوگی تو اب ثابت ہو گیا کہ مستدیرہ ہوگی، فتکون مستدیرہ، تو حرکت وہ مستدیرہ ہوگی۔ وہذه الحرکت غیر منقطعۃ، اور یہ حرکت مستدیرہ منقطع ہونے والی نہیں ہوگی، ختم ہونے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ختم ہوگی تو پھر وہی خرابیاں لازم آئیں گی جو اس سے پہلے گزر چکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت منقطع ہوگی تو زمانہ منقطع ہو گیا، متناہی ہو گیا، اور جب زمانہ متناہی و منقطع ہو گیا تو خلاف مفروض لازم آ گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ثابت کر چکے کہ زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔
اس لیے کہنا ہے یہ حرکت منقطع نہیں ہوگی، کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَ انقطاع زمان، ورنہ تو زمانے کا انقطاع لازم آ جائے گا۔ فَإِذًا يَكُونُ الْفَلَكُ، جب حرکت منقطع نہیں ہوگی تو اب ایسی صورت میں فلک ہمیشہ علی الاستدارہ حرکت کرے گا، وہو المطلوب، اور یہی ثابت کرنا مقصود تھا، وہ ثابت ہو گیا بچوں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ختم ہوتا ہے، پھر آئندہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔